Is it permissible for a Muslim woman to marry an Ahl Kitab man? And then she goes on, in any circumstances? اس مسئلے کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہے. میرے نزدیک جو شادی کا معاملہ ہے نکاح کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے مذہبی، دیکھیے نکاح کرتے ہیں تو بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کو رشوت سے، آپ کو بددیانتی سے، آپ کو ملاوٹ سے نفرت ہے، تو کیا آپ یہ پسند کریں گی کہ آپ کسی ایسے آدمی سے شادی کریں جو ان تمام چیزوں کو بالکل ہنیئن مریا جائز سمجھتا ہو؟ نہیں کریں گی نا. تو ہر انسان اپنے بلیفس، اپنے عقائد، اپنے نظریات کے لحاظ سے کوئی کمپیٹیبلٹی تلاش کرتا ہے. یہ ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ والدین بھی یہ کہیں گے، ہر عاقل آدمی بھی اس کا خیال کرے گا. تو مذہبی لحاظ سے کیا چیز دیکھنے کی ہے؟ یعنی باقی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ مجھے یہ معلوم ہو کہ ایک آدمی مافیا کا رکن ہے اور میں ایک مرد کی حیثیت سے یا عورت کی حیثیت سے شادی کا فیصلہ کر لوں. میں یہ کہوں گا کہ نہیں، یہ شادی نہیں ہو سکتی، نہیں ہونی چاہیے. تو اسی طرح مذہبی لحاظ سے کیا چیز ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ شادی میں اس کو دیکھنا چاہیے؟ وہ شرک ہے. یعنی اس کو ان پرنسپل بیان کیا ہے قرآن مجید نے. کسی شرک کرنے، جس نے شرک کو اپنا مذہب بنایا ہوا ہے، کسی مشرک کے ساتھ کسی مسلمان خاتون کی اور کسی مشرکہ کے ساتھ کسی مسلمان مرد کی شادی نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہو سکتی. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور یہ مرد اور عورت دونوں کے بارے میں فرمایا ہے. آپ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں دیکھ لیجیے، یہی لکھا ہوا ہے. یعنی دونوں کا الگ الگ ذکر کر کے لکھا ہے، اور دونوں کو کہا ہے اس وقت کے معاشرے میں، چونکہ لونڈیاں بھی موجود تھی، تو یہ کہا ہے کہ ایک مومنہ لونڈی بہتر ہے، تم نہیں کر سکتے ان کے ساتھ. اب ظاہر ہے کہ اس اصول کے اوپر شادی کرتے وقت اگر شرک اور توحید سے کوئی دلچسپی ہے، تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر اس سے دلچسپی ہے کہ آدمی کا اخلاقی کردار اچھا ہونا چاہیے تو آپ دیکھیں گے. تو اسی طرح اگر مذہبی معاملے میں آپ کو یہ احساس ہے کہ ایک چھت کے نیچے شرک اور توحید کو نہیں جمع کرنا چاہیے، تو مرد کو بھی دیکھنا چاہیے، عورت کو بھی دیکھنا چاہیے، لازماً دیکھنا چاہیے. یہ جو اہل کتاب کا مسئلہ پیدا ہوا، یہ کیسے پیدا ہوا؟ یہ اس طرح سے پیدا ہوا کہ جب قرآن نے کہا کہ کوئی شرک کرنے والا یا کسی مشرک مرد کی کسی مومنہ عورت سے اور کسی مشرکہ عورت کی کسی مومن مرد سے شادی نہیں ہونی چاہیے، تو یہ سوال پیدا ہوا کہ اہل کتاب جو اس وقت موجود تھے، یہ اہل کتاب بھی تو شرک کرتے ہیں. قرآن مجید نے ان کے شرک کو بیان کیا تھا. وہ ایک فرق قرآن نے کیا ہے کہ وہ شرک کو بطور مذہب نہیں اختیار کیے ہوئے تھے. یعنی اگر انہیں کہا جائے تو وہ کہیں گے کہ نہیں، ہم تو توحید ہی کے ماننے والے ہیں، لیکن شرک کرتے تھے، اور قرآن نے بتایا ان کو. تو قرآن مجید نے اس کا جواب یہ دیا کہ اس وقت چونکہ توحید پر مبنی تہذیب کا غلبہ ہو گیا ہے، اور خواتین اپنا گھر چھوڑ کے ہمارے ہاں آتی ہیں، ہم ان کے ہاں نہیں جاتے، تو اس وجہ سے کسی خاتون اہل کتاب سے شادی کرنا چاہو تو کوئی حرج نہیں. یہ اس سرکمسٹانسز میں، اس کانٹیکسٹ میں یہ بات کہی گئی ہے. تو اس کو اس جگہ رکھیے. میرے نزدیک اصل فرق جو ہے وہ شرک اور توحید کا ہے. اس کو اہل کتاب غیر اہل کتاب میں نہیں بانٹنا چاہیے.